الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، چنانچہ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں آئے اور کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں میں اسے دم کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی، اس لیے میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور جس جگہ پر اس کو بچھو نے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک دیا، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا یہ بکریاں تقسیم کر لیں، تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہ کریں۔ چنانچہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما، تم نے ٹھیک کیا، لہذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ نکالو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے 2276 اور 5736 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم نے کسی پر دم کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفا حاصل ہو گئی تو اس سے کچھ معاوضہ بھی لے لینے میں کوئی حرج نہیں، جو معروف طریقے سے ہو، یہ نہیں کہ بہت زیادہ مطالبہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں